السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو زبان کا خاندان کیا ہے، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، کہاں سے اس کا وجود ہوا، کیسے اس کا وجود ہوا۔ تو گویا اردو کا خاندان یعنی اس کی جائے پیدائش آج آپ سماعت کریں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، بات کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آج آپ کو نہیں ملنے والی ہیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کوئی بات اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے دوستو ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے ملک میں ایسے چند لوگ بھی بستے ہیں جن کا یہ مشن اور شب و روز کا وظیفہ بن چکا ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی گنگا جمنی تہذیب اور ان کی قومی یکجہتی کے شاندار تاج محل کو سرے سے بھسم کر دیں اور آپس میں نفرت و بغض اور بدظنی و غلط فہمی کی بھٹی میں ان دونوں کو جھونک کر ان کی فریب خوردگی پر تالیاں بجائیں اور خوشیاں منائیں۔ اور یہی نہیں بلکہ چور بولے زور سے کے تحت یہ بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کے ہم ہی علم بردار ہیں۔ عظیم ہندوستان کی قدیم روایات و اقدار کو متزلزل کرنے میں انہوں نے جہاں دیگر حربے اپنائیں، وہیں ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا کہ یہ وسیع اور پرکشش زبان جس نے عرض وطن کے تمام علاقوں، طبقوں اور فرقوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس نے قومی کردار ادا کرتے ہوئے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا اور جنت نشاں جیسے الفاظ کے ذریعے اپنی جائے پیدائش ہندوستان کو قومی یکجہتی اور یکتا عطا کی۔ اس زبان کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر کے اسے مذہبی رنگ دے دیا اور خوب پروپیگنڈے کیے گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہی مکتب میں ہندو مسلمان دونوں کے بچے یکساں طور پر اردو، فارسی اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج ان زبانوں کے رشتہ اخوت کے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی گئی کہ اس کی تلافی کی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب سے اردو کا خمیر اٹھا، اسی کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، پھر اسی کی نشو و نما بھی اسی ملک کے گہوارے میں ہوئی، اور یہی کی ہندی عوام نے اس زبان کو شباب عروج بخشا۔ یہ کیا کم ستم ظریفی تھی کہ اس وسیع اور عالمگیر زبان کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر کے اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ چند دنوں سے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ اردو بدیسی یعنی پردیسی زبان ہے، لہذا جس طرح کسی غیر ملکی کو ملک میں رہنے کا حق حاصل نہیں، اسی طرح اس زبان کو بھی ملک بدر کر دو۔ قبل اس سے کہ اردو کے نسب و خاندان کی وضاحت کی جائے، ایک اصول ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں کی گود میں پرورش پانے والے دو بھائیوں نے مل کر کسی خوبصورت چمن کی داغ بیل ڈالی، لیکن اس کی انجمن آرائی میں ایک بھائی کا حصہ قدر زیادہ ہوا اور دوسرا بھی کچھ کمی کے ساتھ اس کی سچائی و شادابی میں برابر کا شریک رہا ہو۔ اب اگر اس زعفران زار گلشن پر ناخوشگوار ہوا کا کوئی آوارہ جھونکا آن پڑے اور صورتحال یہ ہو کہ اگر دونوں کی معاونت نہ ہوئی تو قریب ہے کہ اس کی تمام رعنائیاں مٹی میں مل جائیں، تو ایسے نازک وقت میں دوسرے بھائی کا یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑا لینا کا جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی حنا بندی میں تمہارا کردار نمایاں ہے، لہذا اس کے تحفظ و بقا کی ذمہ داری بھی تمہاری ہی سر۔ قرطاس پر مرتسم الفاظ کے یہ نقوش محض نقوش ہی نہیں بلکہ انہیں احساسات کا ترجمان سمجھنا چاہیے۔ اس تحریر کے ذریعے تو اولاً ہم اس نظریے کی تردید کرتے ہیں جو اردو کو پردیسی زبان کہہ کر اس کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک کرتے ہیں۔ دوسرے کہ ہم ان برادران وطن کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں جو خود تو انتہائی سنجیدہ ہیں
لیکن غلط پروپیگنڈے میں آ کر غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں۔ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اردو کی جائے پیدائش کوئی امریکہ، افریقہ اور عرب نہیں، بلکہ ہندوستان ہی کے وطن سے پیدا ہونے والی ایک زندہ زبان ہے۔ شروع میں یہ زبان صرف تجارتی حلقوں تک محدود تھی۔ خلیجی اور تغلق کے دور میں فوجیوں، صوفیوں، بھکتوں، امراء و افسران کے لیے زبان کا مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا۔ آپسی میل جول اور روزمرہ کے پیش آمدہ مسائل اس بات کے متقاضی ہوئے کہ ایک ایسی ہمہ جہت اور جامع زبان کی تشکیل نو عمل میں آئے جس سے معاشرتی زندگی کا کارواں بخیر و خوبی کسی وقت کسی دقت و مشقت کے بغیر اپنی منازل طے کر سکے۔ چنانچہ سندھ یعنی پنجاب، دہلی، دکن یعنی جنوبی علاقے، حیدرآباد وغیرہ، لکھنؤ، عظیم آباد، پٹنہ کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے ہاتھوں ایک ایسی زبان معری سے وجود میں آئی اور انہی ہندی قوموں نے اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی اور اسے بام عروج پر پہنچایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خالص ہندوستانی زبان ہے، جیسے کہ 25 اکتوبر سن 1956 عیسوی کو پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ اعلان کیا کہ اردو ہمارے ملک کی زبان ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو اپنا بتانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب ہم اردو شعر و ادب کے خزانے پر نظر ڈالتے ہیں تو چندر بھان برہمن سے لے کر مہندر سنگھ بیدی سحر تک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور پارسی ایک ہی قطار میں نظر آتے ہیں۔ بعض کور چشم اس طرح بھی اٹکل کا تیر مارتے ہیں کہ اردو میں فارسی و عربی الفاظ کی کثرت ہے، اس کا رسم الخط انہی دونوں زبانوں سے ملتا جلتا ہے، لہذا یہ کوئی مستقل زبان نہیں۔ لیکن اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ کسی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل محرک معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ زبان بکھرے ہوئے الفاظ کا نام نہیں، بلکہ صرفی نحوی اصولوں کے مطابق فقروں اور جملوں کی شناخت کا نام ہے۔ اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں، زبان دوسری زبان کے الفاظ جتنے چاہے مستعار لے کر اپنا لے، ایک زندہ بولے جانے والی زبان غیر زبان کے صرفی نحوی قواعد اور تعمیری اصول کبھی نہیں اپناتی۔ اسی طرح اگر مشتق کو مشتق منہ کا نام قرار دے دیا جائے تو پھر انگریزی کو جرمنی اور ملیالم کو سنسکرت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں زبانوں کی عمارت کا اصل مدار ہی جرمن اور سنسکرت ہے۔ حالانکہ نہ تو کوئی انگریزی کو جرمنی کہتا ہے اور نہ ہی ملیالم کو سنسکرت، جبکہ دوسری طرف اردو کا حسین گلدستہ خود ملک ہی کی مختلف زبانوں کی بو قلمونی پھولوں اور ان کی من موہک خوشبوؤں سے تیار ہوا ہے، نہ کہ اس کا مدار صرف عربی اور فارسی ہی پر ہے۔ تو اردو کو عربی یا فارسی کہنے کا جواز کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر گیان چند نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دوسری زبان اور بولیوں سے کچھ الفاظ یا بہت سے الفاظ اور شاذ کچھ قواعدی روپ مستعار لے لیے جائیں تو بھی عناصر زبان کے آغاز یا شجرہ نسب میں دخل کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ان تمام تاریخی شواہد سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اردو کا مولد و گہوارہ یہی ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اسی کی گود میں یہ پلی بڑھی اور شدہ رابطے کی زبان بن گئی اور شیخ و برہمن کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ اردو ادب کے ذریعے سے ہی اسلام، عیسائی، ہندو، سکھ مذہب، بھکتی، صوفی عقائد، برہمن اور آریہ سماج وغیرہ کی تعلیمات ملک بھر میں پھیلی ہیں۔ اس زبان میں جہاں یگانگت و یکجہتی کا وصف نمایاں ہے، وہی وفاداری بھی اس کی علامت ہے۔ چنانچہ مادر وطن کو شاطر قوم انگریز کے ناپاک وجود سے ملک کو پاک کرنے اور اس کی زنجیر غلامی سے ارض وطن کو آزادی دلانے میں اس کا جو اہم رول رہا ہے، اس سے ملک کا کوئی فرد بھی ناواقف نہیں۔ اس نے ملک کے ثبوتوں اور اپنے خوشچینوں کو اپنے شیریں نغموں، گرم نعروں، شعلہ نوا تقریروں اور پرسوز ترانوں اور گیتوں کے ذریعے ملک کی آزادی پر اس طرح ابھارا کہ صدیوں کی غلامی آزادی میں بدل گئی
اور تن کے گورے من کے کالے انگریز کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور و بے بس ہونا پڑا۔ آج بھی اس زبان کے اندر وہی زندگی، وہی تازگی، وہی امنگیں، وہی بلندیاں اور دل آویزی موجود ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ اس کا مزہ پا لیا وہ تا دم واپسی اس کا شیدا رہا۔ ہم تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سرزمین ہند میں پیدا فرما کر ایک ایسی عظیم زبان عطا کی کہ عربی کے بعد اس سے زیادہ پرکشش، شیریں، لچکدار دنیا کی کوئی زبان نہیں۔ اردو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے ہر حصے میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھے جانے والی زبان ہے، جیسا کہ جناب محمود علیگ نے لکھا ہے کہ مردم شماری سے ثابت ہے کہ ملک میں سب سے بڑی تعداد اردو بولنے والوں کی ہے۔ شاید دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں سرے سے اردو بولنے اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا اور اپنے ذہنوں کو صاف کر کے فخری انداز میں یہ کہنا ہوگا کہ اردو ہماری زبان ہے، ہمارے ملک کی زبان ہے، اس کی جائے پیدائش ہندوستان ہے اور اس کا سلسلہ نسب ہندی عوام کی سماجی زندگی سے ملتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اردو کو جہاں تک ہو سکے اردو کو سیکھو، اردو کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ اسی لیے ہم نے اس یوٹیوب چینل کا آغاز کیا کہ آپ کو اردو گرامر کے ساتھ، اس کے نحوی و صرفی قواعد کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے، اور جو الف سے لے کر یا تک یہ 36 حروف کی تعداد ہے، انہی حروف سے کتنی شکلیں بنتی ہیں، باقی کتنی شکلیں بنتی ہیں، سین کی کتنی شکلیں بنتی ہیں، ان تمام شکلوں سے کیا کیا جملے، کیسے کیسے سینٹینس جملے بنیں گے، ان سب کو ہم وقتاً فوقتاً بتائیں گے سبق در سبق۔ جب تک کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر روز نئی معلومات ملے گی۔ جب تک کے لیے الوداع۔